ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں عبادت خانہ حسینی کے جو حسنین صاحب ہیں، جو خود کو کمیٹی کا صدر کہتے ہیں، ان کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر فیس بک اور یوٹیوب پر وائرل ہے، جس میں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ایک طرفہ بات اعلانیہ کرا رہی ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ سارے باب الیقین مولانا سید وحید الدین حضرت جعفری صاحب قبلہ باری سے ہی بات کی جائے، جو ایلیگیشنز کے حسنین صاحب لگا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم آج بات کرنے کے لیے ساحل باب الیقین کے پاس آئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ان سے چند سوالات جو کہ حسنین صاحب نے کہا ہے اس پر ہم چند سوالات کریں گے، اس کے جوابات ساحل باب الیقین جو دیں گے وہ آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں، تاکہ دو طرفہ بات عوام تک پہنچے، مومنین تک پہنچے، اور سچائی اور حقیقت کیا ہے یہ منظر عام پہ آئے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ اپنے جو انٹرویو انہوں نے سوشل میڈیا پہ دیا ہے حسنین صاحب نے، اس میں ان کا کہنا ہے کہ آپ حضرات کی جانب سے ان کو ہراس کیا جا رہا ہے، محض اس لیے کہ وہاں پر کام روکا جائے اور وہاں پر مجلس کی اجازت طلب کریں، جبکہ وہاں پر وہ مجلس کے لیے کسی کو نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی عرصے کے بعد مجھے یہاں یوٹیوب پر آنا پڑا، کیونکہ مسلسل ایک طرفہ بیانات جاری ہیں۔ تو چنانچہ جیسے ابھی جو سوال کیا گیا ہے کہ جناب حسنین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جانب سے ان کو ہراس کیا جا رہا ہے، تو جو ہراسمنٹ کا یہ جو اتہام لگائے ہیں اس کے سلسلے میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ بات دراصل یہ ہے کہ حسنین صاحب بہت جھوٹ بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ معاف کرنا کہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، تو معافی اس لیے چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ بھی شرم کا لفظ استعمال کیے ہیں کہ مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، تو مجھے بھی یہ شرم آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے، مگر یہ کہ جب ان کی جانب سے سوال اٹھائے تو اسی لیے میں جواب دے رہا ہوں۔ ناظرین حضرات، یہ آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ 8 اکتوبر کو یہ فیس بک پر حسنین صاحب کی جانب سے یہ پوسٹ شائع کیا گیا ہے۔ اس میں حسنین صاحب کا کہنا ہے کہ عبادت خانہ حسینی آج سے لے کر کنسٹرکشن انٹیریئرز کمپلیٹ ہونے تک بکنگ نہیں لی جائے گی۔ پنجگانہ نماز ہال کے ایسٹ سائڈ میں پڑھائی جائے گی۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی تعمیر کے بعد افتتاح کریں گے۔ تو چنانچہ یہاں پہ میرا یہ کہنا ہے کہ عبادت خانہ حسینی یہ صرف اور صرف نماز کے لیے وقف نہیں ہے، اور جب ان کا یہ کہنا ہے کہ کنسٹرکشن ہے، تو جب کنسٹرکشن ہے تو وہاں پر نماز کیسے ہو رہی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وقف نامے میں کہیں پر ایسی صراحت نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف نماز کے لیے ہے۔ تو میں چنانچہ یہ چیز بھی پھر بار دیگر میں مومنین تک لانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ کہ یہ عبادت خانہ حسینی کا وقف نامہ ہے۔ عبادت خانہ حسینی کے جو وقف نامے میں واقف نے جو تحریر کیا ہے کہ افراد ملت شیعہ امامیہ اثنائے عشریہ کی رقمی امداد سے ایک ایسی عمارت تعمیر کریں جس میں ملت مذکور کی، یعنی شیعہ امامیہ اثنائے عشری، ملت مذکور کی عبادات کا انصرام ہو۔ بڑا جامع لفظ ہے یہ، انصرام ہو۔ اس ملت کی دوسری مذہبی تقاریب از قسم مجالس اعضاء جشنائے ولادت ائمہ اطہار علیہم السلام کا انعقاد ہو۔ چنانچہ ہم دونوں نے اس باہمی تصفیہ اور اقرار کی بنا پر اپنی مملوکہ اور مقبوضہ مذکور عمارت کو منہدم کیا، اور اس اراضی پر جو ہمارے اس عمل سے برآمد ہوئی ہم نے اس عمارت کی بنیاد ڈالی، جو آج
یہ بھی قابل غور ہے، جو آج عبادت خانہ دارالشفا کے نام سے موسوم اور معروف ہے۔ تو یہاں پر واقف نے کس چیز کے لیے وقف کرایا کہ ملت شیعہ امامیہ اثنی عشری کی عبادات، بڑا جامع لفظ ہے، ہاں، اللہ ان کے درجات کو عالی کرے، یہ وقف کرنے والوں کے جامع لفظ استعمال کیے، عبادات، یعنی ملت شیعہ میں جس پر اطلاق عبادت ہے اس کے لیے عبادت خانہ وقف کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر کہیں بھی مسجد کا ذکر نہیں ہے، سارے عبادت خانے میں نہیں ہے۔ نماز عبادت ہے، نماز یقیناً پڑھی جائے گی، اعمال عبادت ہے، یقیناً اعمال کیے جائیں گے۔ عیدین کی نماز پڑھنا عبادت ہے، وہ بھی پڑھی جائے گی۔ اسی طرح جو مجالس اور جشن ہے یہ بھی عبادت ہے، تو چنانچہ وہاں پر ہوں گی۔ تو چنانچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف نماز کے لیے ہے، نماز کے لیے آپ اجازت دے رہے ہیں۔ اور یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ ناظرین حضرات اس بات پر غور فرمائیں کہ میں کیا معروضہ کرنا چاہ رہا ہوں اور کیا سچائی ہے، وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، آپ فیصلہ کریں۔ فیصلہ ہمیں کاغذ بتا کر انشاءاللہ ڈاکومنٹ بتا کر میں بات کروں گا۔ اور چنانچہ یہاں پر جو حسنین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کنسٹرکشن جاری ہے، جی مجالس اور جشن، جو سالانہ مجالس اور جشن ہوتے ہیں وہ سب رات کے وقت ہوتے ہیں، رات میں وہاں پہ کنسٹرکشن نہیں ہوتا۔ اور ظہرین کی نماز، پنجگانہ نماز، یہ تو کنسٹرکشن کا جو وقت ہے اس میں نماز ہو رہی ہے، تو پھر آپ وہ یہ مجالس اور جشن سے کیا دشمنی ہے، کیوں اس کو روکنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کورٹ سے چونکہ کام نہیں رکوا سکے، کورٹ سے آپ کو 2 بار شکست بھی ہوئی ہے، لہٰذا آپ کسی قیمت میں وہاں پر مجلس کا ایک بہانہ لے کر وہاں پر جو کام ہو رہا ہے وہ تاخیر ہو، اس میں وہ نہ ہو پائے، اس لیے آپ بضد ہیں کہ وہاں پر مجلس کی اجازت دیں۔ ابھی میں واضح کر چکا ہوں کہ ہم یہ جھوٹ بیانی سے کام لے رہے ہیں، وہ بالکل جھوٹ کریں، ہم نہیں، ہماری جانب سے کوئی نہیں بولے۔ یہ دیکھیں، جب کبھی کوئی اخباریوں کی جانب سے وہاں پر درخواست دی جاتی ہے بکنگ کے لیے، تو وہ اخباریوں کو ہراس کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، وہ مسلسل ایک ہی مسلک کو پریشان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں آگے میں پروف آپ کو دوں گا۔ اب دیکھیں، اب اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ 8 اکتوبر ہے، جی 8 اکتوبر، 28 نومبر کو اخباری کی جانب سے وہاں پر مجالس کی بکنگ، جو شہادت شہزادی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے سلسلے میں درخواست دی گئی، یہ درخواست دی گئی 28 نومبر کو۔ پھر ایک درخواست 2 دسمبر کو آپ کے انجمن علوی کی جانب سے دی گئی، جو برسا برس سے جو سالانہ جشن ہوتے ہیں 2، 3، 4 شعبان، تو اس کی بکنگ کے لیے جیسے یہ بکنگ کے لیے گئی، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے دے رہے ہیں تو جشن اور مجالس کے لیے کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو یہ کیا کیے، فوراً یہاں سے نماز کو ہٹا دیے، ہٹا کے دوسرے مقام پر منتقل کرے، جی۔ تو یہ درخواست دینے کے بعد ہوا، ورنہ جو دوران کنسٹرکشن ہو رہی تھی، جب نماز وہاں پر ہو رہی تھی، وہ کیسے سٹارٹ کرے نماز؟ اور اب دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ یہ بھی ہے کہ وقف بورڈ کے ذریعے بھی ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے تاکہ وہ آپ کو وقف بورڈ کی جانب سے انہیں ناکام کیا جائے اور حاصل کی جائے۔ یہ بتائیں، کورٹ کے ذریعے بھی آپ چونکہ شکست ہوئی ہے، لہٰذا وہ بھی دل میں رکھ کر وہ ایک بہانہ ڈھونڈیں کہ آپ کام رکوائیں۔ اچھا، خاص بات ہے، بہت خاص بات ہے یہ، جو ہمارے حسنین صاحب بیچارے جو ہیں بالکل بوکھلائے گئے ہیں، اس لیے اس قسم کے سوالات کریں تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو عبادت خانہ حسینی ہے، موقوفہ جائیداد ہے یا پرائیویٹ ہے؟ جب موقوفہ جائیداد ہے تو اب یہ بتائیں کہ یہ کس کے زیر سرپرستی چلیں گے عبادت؟ جتنے بھی موقوفہ جائیداد ہے، ہائر اتھارٹی وقف بورڈ ہے، اسی لیے ہمارے کو وقف بورڈ سے رجوع ہونا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم وقف بورڈ سے کیوں رجوع ہوئے؟ پتہ چلا کہ آپ مسلسل ہم کو ہراس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وقف بورڈ کو رجوع ہونا پڑا۔ اب دیکھیں آپ، 16 رجب میرے پاس آرڈر ہے، 16 رجب جو جشن ہوتا ہے، سالانہ جشن، وہ ہم کو اجازت نہیں دیے۔ جب اجازت نہیں دیے تو عدالت عالیہ سے رجوع ہو کر ہم آرڈر لے کر آئے 16 رجب۔ پھر 28 رجب کو ہمارے
اصولیوں کی جانب سے ایک مجلس ہوتی ہے، بہت ہی قدیم مجلس ہے، وہ بہت قدیم، حیدرآباد دکن کی مشہور و معروف اور قدیم مجلس ہے، جو پروانہ حسنین کی جانب سے ہوتی ہے سفر امام حسین کے سلسلے میں۔ چنانچہ اس مجلس کے لیے حسنین صاحب کو اعتراض نہیں کیے، اگر ان کو اعتراض ہے تو صرف اور صرف اخباریوں کے مجالس اور جشن سے اعتراض ہے۔ اب ان کا دوسرا یہ کہنا ہے کہ ہم ہار گئے، کورٹ سے ہار گئے، کیا بتائیں، ان کو معلومات کم ہیں، یہ صرف کمپیوٹر کے شاید ان کو معلومات ہے، یہ ان کو اس چیز کے معلومات نہیں ہیں۔ اگر ہم ہار جاتے ہوتے تو سی سی کیوں ڈالتے؟ یہ کنٹمپٹ جو ڈالا گیا ہے، ہارنے بھی نہیں، جو ہارتا ہے وہ ریویو پٹیشن ڈالتا، ریویو الگ ہوتا ہے اور کنٹمپٹ الگ ہوتا ہے۔ کنٹمپٹ کب ہوتا ہے؟ کورٹ کا کوئی آرڈر ہے جس کے سبب آپ پہ جو ہے ہم کنٹمپٹ کے لیے گئے ہیں، عمل آوری نہ ہو، نہیں ہوئی، یعنی وہ کورٹ کی جانب سے جو احکامات جاری ہوئے تھے اس احکامات پر عمل نہیں ہوا، جس کی وجہ سے سی سی ڈالا جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیس ہار گئے، تو میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے حسنین صاحب سی آر پی کیوں داخل کریں؟ سی آر پی کب داخل کیا جاتا؟ جب لوور میں کیس ہارے تو سی آر پی ہائی کورٹ میں ڈالا جاتا، وہ خود ہائی کورٹ میں سی آر پی ڈالیں، جب وہ خود لوور کورٹ میں ہار کر ہائی کورٹ رجوع ہوئے ہیں جی، اور آپ پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کیس ہارے ہیں۔ ہاں ہم کیس ہارے ہیں، ذرا آپ وہ ججمنٹ رہے، ہمارے لائر ہیں، تو چنانچہ جو ہے نا اس کا جو ڈبل بینچ کا جو فیصلہ ہوا ہے، پیرا نمبر 13 ہے میرا جہاں تک خیال ہے، آپ اس کو ریڈ کر لیجئے کہ کیا جی ایچ ایم سی کو احکامات دیے گئے ہیں۔ اس میں 3 اور 4 جو رسپونڈنٹ ہیں ان کے تعلق سے آپ کے عدالت عالیہ معزز چیف جج نے کیا کہا ہے وہ سنیں۔ لوور کورٹ کا جو یعنی سنگل بینچ کا آرڈر میں پڑھ دیتا ہوں کہ اس کے اندر یہ ہے کہ ڈائریکشن جو سنگل بینچ دیا تھا کہ ریسپونڈنٹ نمبر 3 اور 4 جو جی ایچ ایم سی ہے ڈائریکٹڈ ٹو ٹیک اپروپریٹ ایکشن ایز پر لا with regard to unauthorized construction made by the petitioner and her brother۔ یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 اور 3 بھی پڑھتا ہوں میں۔ پوائنٹ نمبر 2 تھا کہ ریسپونڈنٹ نمبر 3 and 4 are further directed to take action as per law if the above said 4 persons make any construction in deviation of building permits. The said exercise shall be completed within 8 weeks۔ یہ لوور کورٹ یعنی سنگل بینچ کا آرڈر تھا۔ ڈبل بینچ میں جو آرڈر دیا گیا ہے، آپریٹنگ پوزیشن یہ ہے کہ in the light of the above we set aside the direction of the learned single judge contained in paragraph 19(1) جو تھا وہ پڑھ کے سنا چکا ہوں میں، of the order dated 11/11/2021 in WP number 7786 of 2021 while upholding the other directions। However, we make it clear that while carrying out the exercise in terms of the directions contained in paragraph 19, 2 and 3 are concerned, respondents number 3 and 4 shall issue notice to all the concerned persons and take appropriate decision after complying with the principles of natural justice۔ 3 and 4 ہے، 3 and 4 کون ہے دیکھیں رسپونڈنٹ؟ 3 and 4 ڈپٹی کمشنر سرکل 6 گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن، اور 4th ریسپونڈنٹ ہے اسسٹنٹ سٹی پلانر گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن سرکل نمبر 6۔ یہ احکامات جب نہیں مانے گئے جی ایچ ایم سی کی جانب سے تو آپ ذرا کورٹ سے رجوع ہوئے ہیں، پھر کنٹمپٹ آف کورٹ کی۔ جی ہاں، وہ کیوں، وہ بھی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ جی ایچ ایم سی کی جانب سے جو آپ کے جو دائر کیا گیا ہے وہاں پر رپورٹ جو دائر کی گئی ہے اس کے اندر کہ 4 گھر کا پرمیشن ہے سنگل یونٹ میں، 4 گھر کا پرمیشن اور سنگل یونٹ ہے، تو وہ بتائیے پرمیشن کا لیا گیا؟ گھر کا لیا گیا ہے، سنگل یونٹ ہے، تو جو سنگل یونٹ میں کیا چیز تعمیر ہو رہی ہے؟ 4 مکانات کا الگ پرمیشن ہے اور سنگل یونٹ میں بنایا جی سنگل یونٹ میں بنایا جا رہا ہے۔ ان کا ایک یہ کہنا ہے، ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 30 سال سے آپ حضرات کمیونٹی کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ناکام ہوئے، جبکہ ہائی کورٹ کا کھلا آرڈر ہے کہ سیکشن 42 کے تحت یہ کمیٹی بنائی گئی ہے۔ وجود میں آئے جب سے یہ کمیٹی، آپ کو مسلسل یہ کوشاں ہے کہ
इस कमेटी को हटा दिया जाए, लेकिन कोर्ट में भी आप कामयाब नहीं हुए इस कमेटी को हटाने के लिए। तब से पिछले 2 साल से आप इस कमेटी को इलीगल कमेटी कहते आ रहे हैं। आपका मकसद ये है कि इस कमेटी को यहाँ से बर्खास्त किया जाए, उनका ये इस कमेटी को जी अभी जो मौजूदा वो इस कमेटी के ऊपर कोई केस नहीं पड़ा जो आप वो बता रहे हैं कि क्या है 1987 में इस कमेटी पे हम कोई केस नहीं डाले। 87 में एक हाईकोर्ट का ऑर्डर है, वो बता रहे हैं होगा सेक्शन 42 नहीं होगा, ये कमेटी पे नहीं है। अच्छा, ठीक है। और सेक्शन 42 क्या है, उस सेक्शन 42 वो अपने लायर से पूछें कि सेक्शन 42 क्या होता है, सेक्शन 63 क्या होता है, और वगैरह वगैरह जितने भी है। वक्फ एक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये मालूम करें जी। ये हमने ये बताइए कि जो है ना, इसमें जो ये वक्फनामा है इसमें 10 मेंबरों के नाम लिखे गए हैं। इसमें 10 मेंबर के नाम हैं। उसके बाद ये जो साबिक़ा थे 1953 में जी, 1953 में जो थे, तो चुनाव यहाँ पे एक और के है। देखिए आप, इलीगल जो काम हो रहा है ना, ये कह रहे हैं कि इलीगल नहीं कर रहे हैं, कि यहाँ पर वाकिफ़ ने 5 मलगियाँ वफ़ की थी, जिसकी इनकम से इबादत खाने के जो ना अखराजात पूरा होना चाहिए। इसके अखराजात की तकमील के लिए 5 मलगियाँ, 5 मलगियाँ हैं बताइए आप मुझे, ये 5 मलगियाँ नहीं हैं। तो चुनांचे देखिए आप, ये जो 10 मेंबर हैं, ये 10 मेंबर के ताल्लुक़ से वाकिफ़ लिख रहे हैं, इस कमेटी को नीज़ उसकी जानशीन को अपने मुरतबा क़वायद में अपने मुक़र्रर करदा तरीक़े पर हस्ब तरमीम, तब्दीली या इजाफ़े की गैर मुक़य्यद आज़ादी हासिल रहेगी। तो चुनांचे यहाँ पर ये जो 10 हैं, ये जो मेंबरान जिसका ज़िक्र वफ़नामे में आया है, तो चुनांचे ये 10 मेंबरान के जानशीन। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये 10 मेंबर अपने जानशीन इनको मुक़र्रर करके गए, ये जानशीन गए, क्योंकि इनका कहना है तौलियती कमेटी है। जब ये तौलियती कमेटी है, तो ये साबित करना कि जो 10 मेंबर हैं इनसे इनका क्या रिश्ता है, इनके सुल्ब से पैदा हुए, ये क्या है, या ये कि वो अपना नामजद मुक़र्रर किए। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। ये देखें आप, ये हम नहीं, ये तो वक्फ बोर्ड की जानिब से ये आपके जो है क्या कहना चाहिए, एक मेमो है जो निकला है, ये 27 जुलाई का है, 27 जुलाई 2022 का। यहाँ पर कमेटी के ताल्लुक़ से ये रिपोर्ट गई है, अप्रूवल अंडर प्रोसेस, अप्रूवल अंडर ज़ेर। हाँ, जब इनकी कमेटी अगर रिकग्नाइज है, ज़ेर गौर है, तो फिर ये क्यों रिपोर्ट आ रही है? अब इसको चैलेंज करिए कोर्ट में। और दूसरी चीज़ ये कि 28/6/2022 ये एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में जो है ना, इसमें भी वही जुमला लिखा गया है, अप्रूवल अंडर प्रोसेस। तो पता चला कि जो है इनकी जो एक कमेटी है दावा कर रहे हैं, तो ये कमेटी तो वक्फ बोर्ड का ये जो ये जुमला इस्तेमाल किया गया है, इसके हिसाब से तो इनकी कमेटी अप्रूव है ही नहीं, तो इसको इलीगल ही कहा जाना चाहिए जी, इलीगल ही कहा जाना चाहिए। बिल्कुल इलीगल है ये इलीगल है। देखिए आप वही पढ़ें कानून यहाँ का क्या कह रहा है। ये कानून यहाँ क्या कह रहा है कि अगर किसी जायदाद पर कब्ज़ा कर दें, फ़रोख्त कर दें, जो करें, तो उस पर एक्शन क्या लेना चाहिए। उसूलन देखा जाए तो इन पे एक्शन होना चाहिए। ये कब्ज़ा किए हुए हैं, मैं उसको साबित कर दूँ कब्ज़ा, वो आपके बताऊँगा, कोई बात मैं ऐसी नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, ये तो गज़ेट है, ये गज़ेट हम शाये नहीं करेंगे, गवर्नमेंट की जानिब से गज़ेट शाये हुई है। इस गज़ेट के सफ़ा नंबर 26 पर सीरियल नंबर 100 में इबादत खाना हुसैनी, इबादत खाने, इसमें भी कोई मॉस्क का जिक्र नहीं है, मस्जिद। देखिए, मंशा वक्फ में जो चीज़ है वही बाकी रहेगी, ना वो आशुर खाना है ना वो मस्जिद है, बल्कि वो इबादत खाना है। आशुर खाना भी नहीं बोल सकते, कोई नहीं बोल सकता आशुर खाना वो, और ना कोई कह सकता है मस्जिद है वो, बल्कि वो है इबादत खाना। ये गज़ेट है, ये गज़ेट। अब देखें अब आप कि इनको आपके जो है ना ये ऑर्डर मिला है 27/9/2018 में वक्फ बोर्ड की जानिब से ये ऑर्डर पास हुआ।
یہ کنسٹرکشن کرنے کا آرڈر ہے، جس میں یہی گزٹ کا حوالہ دیا گیا، یہی گزٹ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ چنانچہ جو یہ عبادت خانہ ہیں جو گزٹ کے بموجب اس کے کنسٹرکشن کا ان کو پرمیشن دیا گیا ہے، نہ کہ 4 گھروں کا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اور ایک یہ لوگ وقف بورڈ کو جو دھوکہ دیے ہیں جی، وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ وقف بورڈ کو کیا دھوکہ دیا۔ اور ایک اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ جو ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے، آرڈر میں واضح لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ the work should be taken up by taking necessary permission from concerned departments۔ ان کو بولیے، حسین صاحب کو بولیے کہ عبادت خانے کا انہوں اگر پرمیشن لیے ہیں JHM سے شو کریے، وہ شو کریں، نہیں کریں گے بھائی شرم نہیں آتی بول رہے ہیں آپ ہم کو۔ وہ تو 4 گھروں کا بھی نہیں بتائے تھے جب تک آپ۔ اب میں بتا رہا ہوں، یہ دھوکہ دہی بتاتا ہوں میں کیا ہے، اور اس کے اندر وقف بورڈ کی غفلت، یہ جو وقف بورڈ غافل ہے جی۔ اب دیکھیے یہ جو آرڈر ہے، یہ آرڈر میں گزٹ کا حوالہ ہے جی، اور جو ہے نا یہ لوگ پرمیشن لے رہے ہیں 2030 گز کا، 2030 پر ایز پر گزٹ یہ 2030 گز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر 22/2/636 22/2/637 یہ 2 مکانات شامل کر کے اس میں جو ہے نا پرمیشن لیا گیا ہے وقف بورڈ سے، مگر وقف بورڈ جو پرمیشن دیا ہے ایز پر گزٹ دیا، اس پر پرمیشن نہیں ہے۔ اور یہ جو نقشہ خریدے ہیں اس کا پرمیشن وقف بورڈ نہیں دیا ہے، نہیں، عبادت خانے کا دیا ہے جی، عبادت خانے کا دیا۔ اب دیکھیں آپ اس کے اندر جو یہ جو نقشہ ہے، یہ ان کے نقشے میں کہیں پہ باؤنڈریز نہیں ہے، اس میں کہیں پر کسی مقام پر باؤنڈریز نہیں لکھی کہ کیا ہے باؤنڈریز، اس کے کام ہے ان کا باؤنڈریز لکھنا کہ مغرب، مشرق، شمال، جنوب کیا ہے، کسی کے مکانات ہیں، یا یہ کہ جو ہے نا آپ کے روڈ ہے، یہ لین ہے، جو بھی ہے اس کی اطلاعات ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ جو پرمیشن ہے یعنی وقف بورڈ ایک جانب ایز پر گزٹ پرمیشن دے رہا ہے، دوسری جانب اس پہ جو ہے نا سگنیچرز کر رہے ہیں، تو اس میں وقف بورڈ کی بھی جو ہے نا کوتاہی ہے، وہ پتہ نہیں کہ یہ کیسے جو ہے نا وقف بورڈ اس کو ایشو کرائے۔ اب میں جو جیسے کہ میں بتایا کہ اس میں آپ کے جو ہے 22/2/636 اور 22/2/637 یہ 2 مکانات یہ وقف نہیں ہے، یہ وقف نہیں ہے۔ یہ دیکھیے اب آپ، یہ جو ہے نا سروے رپورٹ ہے، یہ سروے رپورٹ ہے 68 کی جی، اس کا سیریل نمبر 166 ہے۔ تو اس میں یہ رپورٹ آئی ہے کہ حسب فیصلہ مددگار کمشنر صاحب مورخہ 31 جولائی 68 بشمول مثل 22/2/636 اور 22/2/637 غیر وقف ہے، اور اس کا عبادت خانے دارالشفا حیدرآباد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا یہی کہنا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، تو یہ کام آپ جو کر رہے ہیں کیا لیگل ہے؟ کل کے دن یہ جو مکانات جس کے نام پہ ہیں، ان کی اولاد دعوے دار ہو سکتی کہ یہ ہمارے والد اس کو وقف نہیں کرائے تھے، یہ وقف جائیداد میں کیسے چلے گئے؟ وقف جائیداد میں آپ گھس گئے ہیں جی۔ آج عوام سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بتائیں کہ کنسٹرکشن کتنے ایریے پہ ہو رہا ہے؟ 2600۔ جب 2600 گز پہ جو پرمیشن آپ کے کنسٹرکشن ہو رہا ہے، تو اصولاً دیکھا جائے تو جو ہے نا 2600 گز کا جو ہے نا ان کو وقف بورڈ سے آرڈر لینا چاہیے کنسٹرکشن کا، اور وقف بورڈ اس وقت تک آرڈر نہیں دے سکتا جب تک کہ یہ 4 مکانات وقف نہ ہو۔ یہ بھی سوال ہے، انٹرویو میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو آپ وقف کرانے کی مزید تھے، وقف کروائیے، جب تک کہ وقف نہ کروائیں گے یہ لیگل کنسٹرکشن ہوگا۔ اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ 1 سال پہلے وہ وقف کر چکے ہیں، اور جس کے پیپرز بھی وہ سوشل میڈیا پر شیئر کر چکے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے۔ جی بالکل صحیح ہے، وقف بھی کر دیے ہیں، اور اس کے جو کاغذات جو انہوں نے وہاں پر وقف بورڈ میں سبمٹ کیے ہیں، وہ بھی فیس بک پر اور واٹس ایپ پر شیئر کیے ہیں۔ درست درست، بالکل وہ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، مگر غلط ہے، صحیح ہوتے ہوئے غلط ہے۔ جو سوشل میڈیا کا حوالہ دے رہے ہیں وہاں پر صرف ایک پراپرٹی کا
جی پیپر شو کرے ہیں، اور اس میں بھی یہ خیانت کی گئی ہے کہ پیج نمبر 1 نہیں ہے، اچھا مکمل کاغذات وہ نہیں ہے۔ یہ کیسے وقت میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ پرمیشن 2018 میں ملا۔ جب 2018 میں آپ کو کنسٹرکشن کا پرمیشن ملا ہے تو میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ 4 گھر کا پرمیشن آپ کیوں نہیں لیے؟ یہ 4 گھر وقف کیوں نہیں کرائے آپ؟ وقف کرا کر یہ 4 گھروں کا بھی اس میں پرمیشن لینا چاہیے تھا، تو چنانچہ وہ نہیں کیے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے محترم اسد الدین اویسی صاحب تک یہ اطلاع پہنچی ہے، اور ان کو جو غلط باور کرایا گیا ہے، کیونکہ ایک بیرسٹر ہیں وہ بھی لا سے واقف ہیں بہت اچھی طریقے سے، اور آج یہاں پر تقریباً جو ہے نہ صرف ہمارے حیدرآباد بلکہ پورے انڈیا میں بھی وہ ہر ایک کو فیس کر رہے ہیں، اور جو ہے جو ان کے جو ڈیبیٹس ہوتے ہیں چینلز کے اوپر اس کا معقول جواب بھی دے رہے ہیں۔ تو جب آپ اسد الدین اویسی صاحب کے پاس رجوع ہوئے تو اسد الدین اویسی صاحب کے پاس حقائق بیان کرنا تھا، بلکہ ان سے یہ کہا گیا کہ وحید الدین حیدر وہاں نماز پڑھنے نہیں دے رہا ہے، جو سراسر جھوٹ ہے۔ تو چنانچہ وہ تحقیق کروائے کہ یہ پھر کیا بات ہے، کیوں یہ جو ہے نا یہ روکا جا رہا ہے۔ تو چنانچہ اسد الدین اویسی صاحب کو یہ اطلاع ملی کہ وہاں پر جو 4 پلاٹس ہیں، گھر ہیں، اس کو وقف نہیں کیے۔ جیسے ان کو اطلاع ملی تو فوراً اسد الدین اویسی صاحب ہمارے ریاض الحسن آفندی جی المعروف گولڈی MLC مجلس اتحاد المسلمین سے یہ کہے کہ تم فوراً یہ مکانات کو وقف کروانے میں ان کا ساتھ دیں۔ تو چنانچہ ریاض الحسن آفندی صاحب 1 مہینے تک مسلسل پھر کر اس کو وقف کروانے کے لیے گئے۔ جی جب وہ ریاض الحسن صاحب جو ہے نا وقف کرانے کے لیے، کس کے کہنے پر؟ اسد صاحب کے، ہاں محترم اسد الدین اویسی صاحب کے کہنے پر۔ کب؟ 2021 میں اگر یہ چیخ پکار نہ کرتا ہوتا تو وہ تو وقف ہی نہیں کر رہے تھے۔ 2018 میں آپ جو ہے نا پرمیشن لے لیے، کنسٹرکشن شروع ہو گیا، اندر داخل ہو گئے، یہ سب کچھ ہو گیا، تو چنانچہ جو ہے نا اب کے ان کے کہنے پر وقف ہوا۔ اچھا وہ کیسے وقف ہوا؟ یہ پیج نمبر 1 کیوں غائب کر رہے ہیں؟ وہ جو جائیداد ہے، وہ جائیداد یہ موقوفہ جائیداد میں ضم کر اب وہ بتا رہے ہیں کہ اس کا متولی میں، اور میرے بعد یعنی وہ کیا کہتے ہیں انگلش میں ہیریڈیٹی، اولاد، ان کے بعد ان کی اولاد آئیں گی، تو اس کے بعد ان کی اولاد آئیں گی۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ پھر یہ جو وقف نامہ ہے کیا یہ کالعدم ہو گیا؟ یہ جو وقف نامہ ہے اس کو کیا کریں گے؟ جی وہ ایڈیشنل وقف ہونا چاہیے۔ وہ کیا کر رہے ہیں، موقوفہ جائیداد میں گھس گئے اور جو ہے نا آپ کے سپریٹ وقف ہو رہا ہے۔ واہ سبحان اللہ، یہ کیسے ہوتا کہ کیا یہ قانون ہے ہمارا؟ ایک چھت کے نیچے جب کوئی پراپرٹی آ جاتی ہے اوقافی جائیداد کے نیچے تحت، تو اس دیگر جو ایڈ کی جا رہی ہے اس پر بھی یہی قانون لاگو ہوگا، یہی وقف نامہ چلے گا۔ اس کی مثال ایک میں یہ دینا چاہ رہا ہوں، میں اس کی مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا کچھ حصہ انڈیا میں ملا، تو جب انڈیا میں آ گیا تو اس پر انڈیا کا قانون لاگو ہوگا۔ جی نہ یہ کہ پاکستان کا۔ جب آپ ایک موقوفہ جائیداد میں داخل ہو گئے تو اب آپ کے یہاں پر کوئی منشاء وقف نہیں چلے گا، آپ سپریٹ کوئی منشاء وقف نہیں چلے گا۔ قانون سے بتا رہا ہوں میں، یہ قانون کے تحت۔ اب آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ بار بار گزشتہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر عوام کو سچائی پہنچانا ہے تو مناظرے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو جاتے تاکہ قوم کے سامنے بات کی جائے، تو پھر وہ مناظرے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، اس کا جواب میں دوں گا۔ اس سے قبل میں عوام کے سامنے یہ چیز لایا تھا، پھر لانا چاہ رہا ہوں میں۔ یہ دیکھیے آپ، یہ جو ہے نا جو پرمیشن دیا گیا ہے، ذرا پکڑیں بھائی، اس کو پکڑیں، دیکھیں آپ، یہ جو پرمیشن ہے یہ ہے مسٹر میر فیاض علی خان بھی، اس کا جو ہے نا ڈور نمبر ہے 22-2-645 جو عبادت خانے میں ضم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کا پرمیشن ہے ریسیڈنشل، گھر کے نام سے یہ پرمیشن لیا گیا ہے۔ جی جب ان کی نیت
عبادت خانے میں یہ آپ کے جائیداد دینے کی تھی، اور وہ بھی ایک الگ ایشو ہے، کیونکہ ان کی سائٹ کے اوپر یہ آیا ہے کہ یہ جو جائیدادیں ہیں پرچیز بائی مومنین، ہاں وہ مومنین کی جانب سے پرچیز ہوئے ہیں. تو چنانچہ جو ہے نا یہ ریسیڈینشیل پرمیشن ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گیا. یہ دیکھیں اب آپ، یہ جو ہے نا ہمارے جو اس کے دعوے دار ہیں صدارت کے، اچھا جی کمال تو یہ ہے، ایک طرف بول رہے ہیں کہ ہماری کمیٹی ہے، دوسری طرف متولی کیوں بننا چاہ رہے ہیں. جو درخواست دائر کیے ہیں اس میں جو ہے نا میں متولی کی عمر جواب آلریڈی ہیں تو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ متولی کمیٹی ہے ہماری، سیکشن 42 بخول ان کے سیکشن 42 میں متولی کمیٹی ہے. تو پھر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آپ پھر الگ سے متولی کیوں بننا چاہ رہے ہیں یہ جائیداد وقف کرا کے. جی یہ دیکھیے آپ 22/2/664، یہ ہے مسٹر میر حسین علی خان، یہ ریسیڈنشل. یہ اور ایک اس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ اس کے جو باؤنڈریز ہیں، اور اب آپ باؤنڈریز دیکھ لیں، عبادت خانے میں گھس گئے اور ریسیڈنشل، ہاں نیبرس ہاؤس. جی اس کے باؤنڈریز کیا ہیں؟ اب باؤنڈریز بدل جائیں گے جب داخل ہو جائیں گے تو. یہ 2 ہو گئے. جی یہ دیکھیں آپ، یہ تیسرا ہے 22/2/666 اور 667. یہ ہے ڈاکٹر اسد سید صادق صاحب، یہ ریسیڈنشل ہے، یہ بھی پرمیشن ہے. اس میں بھی کمال یہ ہے کہ پرمیشن لے رہے ہیں آپ G+1 G+2 وغیرہ وغیرہ. کیوں آپ یہ جو ہے نا یہ پرمیشن نکالے؟ آپ عبادت خانے کے نام سے کیوں نہیں نکالے بھی؟ یہ ایک ہو گیا. جی اسی چیز کو دیکھ کر معزز جج صاحب نے کہا کہ کمرشل کمپلیکس، اور وہ جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وکیل صاحب نے کہا یہ تمام حقائق، اور وکیل ہمارے معزز جج صاحب نے وقف بورڈ کے اسٹینڈنگ کونسل سے پوچھا کہ جب تمہاری نیت نہیں صاحب نیت تھی ہماری وغیرہ، جب نیت تھی تو 2018 میں آرڈر دیے، تو پھر ابھی تک کیوں نہیں کرے وقف؟ جی یہ ہم نے بول رہے ہیں، آپ کا اعتراض ہم پر نہیں ہے، ہمارے وکیل صاحب پہ نہیں ہے. آپ جو ہے نا عدالت عالیہ کے جو جج وہ کر رہے ہیں، ان کو اختیار ہے، وہ جو چاہے کر سکتے. جی تو یہ دیکھیے آپ، یہ جو ہے 22/2/636 اور 637 جو داخل کیے، یہ اس میں جو ہے نا یہ وقف بورڈ جو لیے ہیں، یہ بھی ریسیڈنشل ہے. کیپٹن سید ہادی، میرا یہی کہنا ہے، کیپٹن ہادی صاحب انتقال ہو گیا، پیپرز ان کے نام پہ ہیں، آپ عبادت خان میں ضم ہو گئے. اب ان کی اولاد اگر دعویٰ کی تو کون ذمہ دار ہے؟ تو موقوفہ جائیداد میں آپ داخل ہونا. خیر، اب جو آپ کا جو آخری سوال ہے اس کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ بار بار جو مناظرے کے لیے کہہ رہے ہیں نا، یہ پہلے اپنی پروسیڈنگ شائع کرنا، پبلک کے سامنے لانا کہ میں عبادت خانہ، یہ کمیٹی کے ممبرس ہیں، یہ اپروو بائی دا وقف بورڈ، تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ ہے. بلائیے میں بیٹھ کے بات کرتا ہوں. مناظرے کے لیے آپ کی شرط یہ ہے کہ بالکل وقف بورڈ کی جانب سے جو پروسیڈنگز اگر ان کے پاس ہو تو وہ منظریاں پہ لائے، اس کے بعد میں مناظرہ ممکن ہے. بالکل ممکن ہے، ایسا پروف بتاؤں گا میں. یہ ڈاکومنٹ ابھی تو مختصر بتا رہا ہوں. اور ان کا کہنا ہے کہ یہ عبادت خانے کے لیے اتنا انٹرسٹ کیوں ہے، یہ نہیں جانتے، کیونکہ ابھی یہ قوم میں آنکھ کھولے بیچارے. ان کا تعارف یہیں پر عبادت خانے سے ہوا، اور وہ بھی ذریعہ میں بنا ہوں. ان کا یہ بھی واقف نہیں ہے کہ میرے کتنے کیسز عدالت میں چل رہے ہیں. یہ فی الوقت ایک کیس بتا رہا ہوں، WP نمبر 11639 11639، یہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. یہ میں جو ہے نا 12 پراپرٹیز کے اوپر کیس ڈالا ہوں. جی اس میں کوئی قوم کا تحفظ ہے، اوقافی جائیداد. میرا مقصد صرف یہی رہتا ہے کہ اوقافی جائیداد کا تحفظ ہونا. تو چنانچہ اس سلسلے میں کورٹ کے ممبر آیا کوئی اسٹیپ لیے، کوئی ایکشن لیے؟ یہ جو شیعہ پراپرٹیز جو ہے نا غارت ہو جا رہے ہیں، کوئی نہیں لیا پرمیشن. یہ دیکھیے آپ، یہ جو ہے آپ کی لسٹ ہے، یہ 7 ہے پراپرٹیز بھی. اور یہ دیکھیں آپ، یہ ٹوٹل یہاں پر 12 پراپرٹیز. یہ جو 12 پراپرٹی ہمارے عاشقاں نے فروخت ہو گئے. اچھا،
عاشور خانے ہمارے فروخت ہو گئے، آج انسپیکشن ہو رہا ہے، تو عاشور خانے مل رہے نہیں، کہاں سے ملیں گے؟ اچھا چلیے، وہ تو بلڈنگ نہیں مل رہی. میرا سوال ہے، عاشور خانہ کا احترام بربنائے علم مبارک ہے، ذریعہ مبارک، اس کی وجہ سے احترام ہے، اس کی وجہ سے وہ عاشور خانہ ہوا بھی. درگاہ بارگاہ جو بھی ہوتی ہے اس کے علم مبارک بھی نہیں ہے. علم مبارک بھی نہیں ہے، علم مبارک نہیں ہے. یہ کون پروڈکشن کر رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں؟ اور دیکھیں کہ یہ جیسا قانون ہمارے حسنین صاحب بنائیں تلنگانہ اسٹیٹ کے، جتنے بھی اوقافی جائیدادیں، کہیں قانون نہیں ہے. یہ ایک ان سے پرمیشن لینا ہے اور دوسرے سگنیچر کرنا ہے ان کے کیا نام ہے، یہ جو ٹرمز کنڈیشن ہے وغیرہ وغیرہ، کہ جو نا آدھار کارڈ دو، یہ وغیرہ جو بھی ہے ان کے ٹھیک ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا، نماز پڑھنے کے لیے جو آ رہے ہیں ان سے جو نا آپ کیوں نہیں لے رہی ہیں؟ تمام مسلیوں سے ہم مسلموں سے بھی لینا چاہیے. یہ سارا ظلم ہے مجالس اور جشن کرنے والوں پر. ایک لمحے فکر دے رہا ہوں قوم کو، ابھی سمجھائیں آپ. دیکھیں، تعصب کی نگاہ سے دیکھیں گے تو ہمیشہ آپ کو باطل حق سمجھ میں آئے گا. میں پروف بتا رہا ہوں، پروف کو پیش نظر رکھ کر عوام کو چاہیے فیصلہ کریں کہ میرا اقدام کیا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے. تحفظ اوقافی جائیداد کے لیے کر رہا ہوں میں، یہ تحفظ اوقافی جائیداد کے. معروضہ کر رہا تھا کہ تلنگانہ اسٹیٹ میں کہیں کسی مقام پر ٹرمز کنڈیشن نہیں ہے. آپ بارگاہ ابوالفضل آباد چلے جائیے، وہاں پر آپ مجلس کریے، بکنگ کرائیے، مجلس کرائیے. جی یہ حیدرآباد دکن کا بھی یہ مشہور و معروف جو علاوہ ہے، علاوہ بی بی، جہاں سے تاریخی جلوس نکلتا ہے اور جو ساری دنیا میں ہمارا عاشور مشہور ہے، وہاں پر بھی ٹرمز کنڈیشن نہیں ہے، وہاں پر بھی کوئی ٹرمز کنڈیشن نہیں ہے. دیکھیں پنجشاہ ولایت ہے، پنجشاہ ولایت میں ماہ رمضان مبارک میں نماز ہوتی، ہم آج تک اعتراض نہیں کرے. ان کے پاس بھی مجالس کرے تو کوئی کنڈیشن یہ سگنیچر کرو آپ. یہ بالکل ایک حاکمانہ، جیسے کہ ایک مالک مکان کرایہ دار جو بناتا ہے تو کرایہ نامے میں جو ٹرمز کنڈیشن لکھتے اس طریقے سے یہ عمل کر رہے ہیں. چونکہ ایک گھر ان کا بھی ہے اس میں، اس لیے وہ اپنے گھر کی اجازت دے رہے ہیں عبادت خانے کی نہیں، اس لیے ٹرمز اینڈ کنڈیشن لگا رہے ہیں. اب ان کا گھر اس لیے باقی نہیں رہا کہ یہ وقف بائی یوزر میں آ گیا. اب ان کا وقف وہ نہیں رہا، وقف بائی یوزر میں آ گیا، وہ داخل کر دیے. اب دیکھیے، اب آپ یہاں پر اختتام کی مجلس پہ اور کئی باتیں ہیں، کئی باتیں یہ نہیں کر سکیں گے مجھ سے بات، یہ کیونکہ یہ کوئی کمپیوٹر وغیرہ کا جو ہے گفتگو نہیں ہے، اس میں انہوں پرفیکٹ ہوں گے، نہ مذہبی رخ سے بات کر سکیں گے. اگر میں صرف اتنا ہی بات کیا کہ شیعہ آپ کے جو ہے نا یہ وقف لا ہے، یہ وقف لا اس میں لکھا ہوا ہے شیعہ وقف گورنڈ بائی شیعہ لا، سنی وقف بائی سنی لا. تو میں خالی سوال کیا حسنین صاحب سے، واٹ از دا لا؟ قرآن حدیث لا اور قرآن حدیث عقل اجماع، مجھے نہ جانے دیں ادھر تو بہتر ہے. میں کہہ رہا ہوں سب مل کر چلاؤ اوقافی جائیداد کو، اس میں اصولی اور اخباری مت کرو، کیونکہ یہی عبادت خانہ تھا جہاں پر نوٹس بورڈ پہ نوٹس لگا دی گئی کہ اس اخباریوں کے لیے داخلہ ممنوع ہے، یہاں سے مجالس بھی نہیں پڑیں گے. چنانچہ اس سلسلے میں بھی میں آپ جو ہے عدالت سے رجوع ہو کر میں آرڈرس لایا، جس کے سبب آج مجالس ہو رہے ہیں. ہمیشہ آپ ہمیں پریشان کریں، ٹارچر کریں، ذہنی ٹارچر. آپ اصولاً دیکھا جائے تو ان کے اوپر کیس بک ہونا چاہیے، ان کے یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ ارے داخل نہیں، قبضہ ہو گیا نا. تو وہ اپنی کمیٹی پروف نہیں کر سکتے، جب وہ اپنی کمیٹی بھی پروف نہیں کر سکتے تو یہ تو قبضہ ہے نا، یہ قبضہ ہے. اب پتہ نہیں وقف بورڈ کی کیا مجبوریات ہیں جس کی وجہ سے وقف بورڈ خاموش بیٹھا ہے. ایکٹ ہے، مگر یہ کہ جو ہے نا وقف بورڈ اس پہ ایکشن نہیں لے سک رہا ہے. تو یہ مجبوریات وقف بورڈ کے ہیں، اس پہ غور کرنا چاہیے. تو پھر بار دیگر کہہ رہا ہوں، پبلک کے سامنے منظر عام پر پروسیڈنگ لائے اپروو بائی، جیسا کہ میں ابھی بتایا کہ یہ جو ہے یہ رپورٹ ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اپروول انڈر پروسیس، یہ لکھا ہوا ہے کمیٹی کے طرف زیر غور ہے. آپ کی کمیٹی نہیں ہے، آپ کی جب کمیٹی نہیں ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے، وہاں پہ اختیارات آپ کے نہیں ہیں، آپ نہیں کر سکتے، کسی چیز کا اقدام نہیں لے سکتے. یہ تو جو ہے آپ کے صرف کنسٹرکشن تک ہو سکتا ہے کہ وقف بورڈ خاموش ہے. آپ ہر 2 ویڈیوز دیکھ سکتے
जानते हैं, हम ये नहीं कर रहे कि आप हसनैन साहब का इंटरव्यू ना देखें, वो देखें, उसके फौरी बाद ये वीडियो भी देखें ताकि हक़ाइक़ का आपको पता चल सके। और यहाँ पर जो मुनाज़रे की बात हसनैन साहब ने की है तो उस पर एक शर्त लगाई गई है ये कहते हुए कि अगर वो वक्फ बोर्ड की जानिब से प्रोसीडिंग्स उनके पास मौजूद है कि वो वहाँ के कमेटी के सदर हैं तो वो प्रोसीडिंग मंजर-ए-आम पे लाएँ, उसके बाद में मुनाज़े के लिए तैयार है। अब देखते हैं कि हसनैन साहब अगर वो वाक़ई में इलीगल नहीं, कमेटी नहीं है, तो वो उनके पास प्रोसीडिंग्स होंगी, वो मंजर-ए-आम पे लाते हैं या नहीं लाते हैं, ये ख़ुद वक्त बताएगा और आवाम खुद जान जाएगी। नहीं, मैं शर्त क्यों रखा हूँ इसकी वजह बता देता हूँ मैं आपको। शर्त गुफ्तगू जब भी होती है ज़िम्मेदार से होती है, गैर ज़िम्मेदार शख्स से नहीं होती। उनके वो क्या के ज़िम्मेदार हैं? तो कमेटी के सदर से आप बात करना चाहेंगे जी, और वो आपकी नज़र में इस वक्त इलीगल है। मैं बता रहा हूँ ना कि जो कानून क्या बोल रहा है, मैं कानून की रोशनी में बात कर रहा हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, होना हो रहा है, बोल लेना हो रहा है। हाँ, मैं जब हिंदुस्तानी हूँ तो मुझ पर ये लाजिम है, कौल मासूम है इस पर, मैं कौल मासूम है, मुझ पर ये लाजिम है यहाँ के लॉ को फॉलो करूँ। तो इंडियन लॉ को फॉलो करना मेरा फरीज़ा बनता है, वक्फ एक्ट जो भी है उसको फॉलो करना मेरा फरीज़ा बनता है, शरीयत फ़िक़्ह जाफ़री क्या करिए उसको फॉलो करना मेरा फरीज़ा बनता है। और अगर मुझे ये बातें पसंद नहीं आई, अगर ये फ़िक़्ह जाफ़री पसंद नहीं आई, मज़हब बदल देना। अगर मुझे यहाँ का लॉ, इंडिया का लॉ पसंद नहीं आया, मुल्क बदल देना, तो मुल्क बदल देना मुझे। जी, तो इसी तरह मैं यहाँ पर पाबंद हूँ, यहाँ के लॉ का मैं पाबंद हूँ। गैर क़ानूनी काम मैं नहीं करता, किसी किस्म का गैर कानूनी काम नहीं करता है कि ये आपके मौक़ूफ़ा जायदाद पे हुकूमत नहीं चला सकते। एक है ना कि नहीं हम इजाज़त देंगे तो आप आएंगे, तो ये आपका ज़ाती घर है क्या जुबली हिल्स का है कि आप इजाज़त देंगे तो जो है ना आना? जी, अब आप चले, आप जहाँ जाना चाहते हैं वक्फ जायदाद में, जब चाहे चले जाइए आप, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो बहरहाल नाज़रीन, देखते हैं कि हसनैन साहब अगर वो वाक़ई में लीगल हैं और वक्फ बोर्ड की जानिब से उन्हें उनकी कमेटी अप्रूव है तो वो अप्रूवल मंजर-ए-आम पे लाते हैं, या अगर ना लाया जाए तो असकुद ये माना जाएगा कि उनके पास कोई प्रोसीडिंग्स नहीं है। जैसा कि अभी साहिल अब्दुल यकीन ने एक वक्फ बोर्ड का पेपर बताया जिसमें ये कहा जा रहा था कि ज़ेरे गौर है, उनकी जो दरख्वास्त कमेटी के लिए दी गई है वो अभी ज़ेरे गौर है, प्रोसेसिंग अंडर प्रोसेस है। तो ये ख़ुद इस बात की दलील है कि उनके पास कोई प्रोसीडिंग्स नहीं है। अगर हों, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, तो फिर वो मंजर-ए-आम पे लाएँ और साहिल अब्दुल यकीन उसके बाद में उनसे मुनाज़रे के लिए तैयार है।